بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھے تھے جسٹ امبوڈیمنٹ آف جسٹس، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونٹ نمبر 1 تھا 10th کلاس کا، اس کے 4 پیراگراف کی ٹرانسلیشن۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے 5ویں پیراگراف سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والا میرا ہر لیسن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے، well known مطلب ہوتا ہے مشہور، for his justice اپنے انصاف کے لیے، that even the Jews کہ یہاں تک کہ یہودی جو تھے، جیو مطلب ہوتا ہے یہودی، who were his bitter enemies جو ان کے جانی دشمن تھے، bitter بہت بڑے یا برے کہہ لیں یا آپ جانی دشمن کہہ لیں، brought their suits to him ان کے پاس اپنے جھگڑے لے آتے تھے، suits mean جھگڑے، and he decided the cases اور وہ ان جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے، ان معاملات کا فیصلہ کرتے تھے in accordance with the Jewish law یہودیوں کے قانون کے مطابق۔ He very strictly followed the commandment of Allah وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بہت سختی سے پیروی کرتے تھے۔ If they come to you اگر وہ تمہارے پاس آئیں، either judge between them یا ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور decline to interfere یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو۔ decline ہوتا ہے منع کر دینا، انکار کر دینا، interfere مداخلت کرنا۔ if you decline اگر تم منع کر دو گے یا اگر تم انکار کر دو گے، they cannot hurt you in the least وہ تمہیں ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ if you judge اور اگر تم فیصلہ کرو گے، judge in equity مساوات کے ساتھ فیصلہ کرو، between them ان کے درمیان، for Allah because loves those who judge in equity کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو منصفانہ فیصلے کرتے ہیں۔ جسٹس ہاں جی 6 پیراگراف ہے۔ جسٹس ڈیمانڈز جسٹس یہ تقاضا کرتا ہے that it should be upheld in all the circumstances کہ اس کو ہر طرح کے صورتحال میں یا ہر طرح کے حالات میں اس کو برقرار رکھا جائے، upheld رکھا جائے، برقرار رکھا جائے۔ even if it goes against one's own self یہاں تک کہ چاہے یہ اس کے اپنے خلاف جاتا ہو، اور one's family یا اپنے خاندان کے خلاف جاتا ہو، اور relations یا پھر رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو۔ all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم judged other people's affair with justice تمام زندگی، اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیے انصاف کے ساتھ، and told his companions to be just اور اپنے ساتھیوں سے بھی انصاف پسند رہنے کو کہا۔ It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said to him کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا when two men come to you for judgment جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئیں، never decide in favor of one کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو without hearing the arguments of the other کسی دوسرے کے دلائل سنے بغیر۔ argument ہوتا ہے دلائل، hearing مطلب ہوتا ہے سننا، کہ مطلب دوسرے شخص کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو۔ it is then most likely اس کے کوئی امکان ہے، likely مطلب ہوتا ہے بہت امکان ہے، possible ہے، ممکن ہے، that you will know the truth کہ تم سچائی جان جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's رسول صلی اللہ علیہ وسلم saying حضرت معاویہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا any ruler کوئی حکمران اور جج یا کوئی انصاف کرنے والا who closes his door on the poor and the needy and destitute وہ حکمران یا جج جو اپنے دروازے کسی غریب ضرورت مند اور محتاج کے لیے بند کرتا ہے، اللہ closes his door on him اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے when he becomes needy and destitute جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے۔ 7 پیراگراف دیکھتے ہیں۔ while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، مطلب موت کے قریب تھے، he proclaimed انہوں نے
یہ اعلان کیا if I owed something to anyone, کیا اگر میرے پاس کسی کی کوئی چیز ہے، اور if I wronged any person، کہ اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا کیا، اور damaged anyone's property اور آنر، یا کسی کی دولت اور وقار کو نقصان پہنچایا، my person, my honor and my property are here، میرے لوگ، میری عزت اور وقار اور میری دولت یہاں ہے۔ he may take revenge on me in this world، وہ اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ there was complete silence، مکمل خاموشی تھی۔ only one person demanded a few dirham، صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا تقاضا کیا، which were paid to him، جو اس کو دے دیے گئے۔ ہاں جی، نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 8، لاسٹ پیراگراف ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example، اللہ کے رسول نے اپنی عملی مثال سے یہ ثابت کیا that no one could be more firm and for justice than him، کہ ان سے زیادہ انصاف کے لیے سخت کوئی نہیں ہے، even if it was against his own interest، even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear، چاہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ یا دلچسپی کی چیزیں تھیں، یا ان کے جو قریبی ہیں ان کے مفادات کی چیزیں ہیں۔ انٹرسٹ مفادات بھی کہہ سکتے ہیں، دلچسپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ he decided every case brought to him، انہوں نے ہر اس معاملے کا فیصلہ کیا جو ان کے پاس لایا گیا، بائی فرینڈ، چاہے وہ دوست تھا، اور فو یا دشمن، فو کا مطلب دشمن ہوتا ہے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، وداؤٹ فیئر اور فیور، کسی خوف اور فیور کے بغیر۔ A person of such magnitude transcend the barrier of time and space، اس طرح کے جو طاقت والا شخص ہے وہ جگہ اور وقت سے بالا تر ہوتا ہے۔ people of all ages can find something in his life، ہر عمر کے لوگ ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں۔ to provide them with guidance in their various fields of activity، کہ ان کی سرگرمیوں، ان کی جو مختلف زندگی کے پہلو تھے، ان کی مختلف شعبہ جات میں جو سرگرمیاں تھیں، اس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ the Holy Quran clearly mentions this aspect of his life، قرآن پاک میں ان کی زندگی کا یہ پہلو جو ہے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ indeed in the رسول of Allah you have a good examples to follow، بے شک، indeed کا مطلب ہوتا ہے بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ who hopes for the meeting with اللہ، جو یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، and the last day، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اینڈ ریممبر اللہ مچ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ ریممبر مطلب یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ہاں جی، یہاں تک جو ہے ہمارا لیسن ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے لرن بھی کر لیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو یاد کرنے میں، کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کلیئر کر لیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے کوسچن اور آنسر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔